ہم کتاب ریاض الصالحین کا ایک باب کتاب الصبر سے چند احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ غصہ کرنا ایک بری عادت ہے اور عادتوں میں سب سے بری عادت ہے غصہ کھانا۔ غصے کے وقت آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو حدود الہی کا خیال نہیں رہتا اور نہ ہی اپنے نفع اور نقصان کا۔ حد یہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان ناشائستہ اور غیر مہذب الفاظ کو اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ دین میں جس غصے کی ممانعت اور مذمت کی گئی ہے، اس سے مراد وہ غصہ ہے جو نفسانیت کی وجہ سے ہو اور جس سے مغلوب ہو کر انسان اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے نکل جائے۔ لیکن جو غصہ حق کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو، وہ مذموم نہیں بلکہ قابل تعریف ہیں اور ایمان کی علامت ہے۔ وعن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلان یستبان واحدہما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھول گئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنہ ما یجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ جو اسے پڑھ لے گا اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ رگیں پھول گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ جو اس کلمے کو پڑھ لے گا اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب منہ ما یجد۔ اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ فقالوا له ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو صحابہ کرام نے اس شخص سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اخلاق و فضائل کی بہت تاکید اور اہتمام کے ساتھ تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک حلم اور بردباری ہے اور غصے سے احتراز کرنا ہے۔ بعض احادیث نبوی میں غصے پر قابو پانے اور غصے کے وقت نفس کو قابو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بد انجام عادت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تھی فرمایا تھا غصہ مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں متعدد مرتبہ فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ غصے سے بچنے کے اور بھی طریقے بتائے گئے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہیں
اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ ایک اور حدیث، وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا فہو قادر علی ان ینفذہ دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامۃ حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے اس حال میں کہ وہ اس کو کر گزرنے پر قادر تھا، وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے اس کو پکار کر بلائیں گے، یہاں تک کہ اس کو اختیار ہوگا کہ حورین میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس شخص کو یہ قوت و قدرت حاصل ہو کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکے اور جس سے ناراض ہیں اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکے اور اسے سخت و سست کہہ سکے یا مار بھی سکتا ہے، لیکن وہ قدرت ہونے کے باوجود محض رضائے الہی کی خاطر اپنے غصے کو پی جائے اور درگزر سے کام لے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزا اس شکل میں عطا فرمائیں گے کہ ساری مخلوق کے سامنے اسے بلا کر فرمایا جائے گا کہ اپنے دل کی چاہت کی اس قربانی کے بدلے آج حوران جنت میں سے جو حور چاہو اپنے لیے منتخب کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ غصہ پی جانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے، کیونکہ غصے کو دبانا دراصل نفس امارہ کو اپنے قابو میں رکھنا ہے اور اسے برائی سے روکنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے اور ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ اس کو یہی کہا کہ غصہ نہ کرو۔ غصے سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اکثر حالات میں غصہ تکبر کی بنا پر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر بذات خود ایک بہت ہی بری بات ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تواضع اور انکساری کا حکم دیا گیا ہے، نیز غصے سے بہت ہی برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے غصہ کرنے سے منع کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس اور شیطان ہے، اور غصہ یا تو نفس کی خواہش سے ہوتا ہے یا شیطان کی وجہ سے، اور جو شخص ان دونوں پر قدرت و غلبہ حاصل کر لے گویا اسے تمام برائیوں سے تحفظ حاصل ہو گیا۔ ایک اور حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال البلاء بالمؤمنین والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیئۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس حالت میں کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے اور اس میں وقت با وقت حالات آتے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں۔ زندگی گزارنے کا نام ہی ہے پریشانی اور حالات کا آنا۔ یہاں ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر سمجھ کر خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے لکھی ہوئی تقدیر سمجھیں اور تقدیر سمجھ کر اس کو برداشت کرتا رہے، صبر کرتا رہے اور شکر کرتا رہے کہ مومن پر جو بھی تکلیف یا پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کا کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا بلکہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ ایک اور حدیث وابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما ستکون بعدی عشرۃ امور تنکرونها قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تعملون قال تعدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد ایک دوسرے پر ترجیح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایسے امور سامنے آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں ہمارے لیے کیا حکم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر جو حقوق ہیں تم انہیں ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سوال کرتے رہو۔ یہ حدیث حکمرانوں کے متعلق ہیں۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب تک کہ کھلا کفر ظاہر نہ ہو حکمرانوں کی اطاعت کرو اور ان کے جو حقوق تمہارے اوپر لازم ہیں ان کو ادا کرو اور اپنے حقوق کے بارے میں سوال کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں اور حکمرانوں کے دلوں میں تمہارے لیے خیر خواہی اور بھلائی ڈال دے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جب ایسے حکمراں آئیں جو تمہارے جائز حق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہوں تو تم صاحب حق پر غیر مستحق کو ترجیح دینے لگ جائیں تو تم ایسے حالات میں ان کے حقوق ادا کرتے رہنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔